بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میٹھی اور سرسبز ہے اور اللہ عز و جل تمہیں پچھلی قوموں کا خلیفہ بنانے والا ہے اور وہ دیکھتا ہے تم کیسے اعمال کرتے ہو، لہٰذا دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، دنیا میٹھی اور سرسبز ہے، ہر شخص اسے حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ایک آزمائش ہوتی ہے کہ آیا دولت و اقتدار حاصل ہونے کے بعد انسان احکام خداوندی سے روگردانی کرتا ہے یا ان کی تعمیل۔ لہٰذا اس آزمائش میں ناکامی کے خوف سے کوشش کی جائے کہ دنیا اور عورتوں کے فتنوں سے دور رہیں۔ اللہ عز و جل نے تمہیں پچھلی قوموں کا خلیفہ بنایا ہے۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جیسے دنیا تم سے پہلے دوسروں کے پاس تھی، پھر ان سے منتقل ہو کر تمہارے پاس آئی، تم گزشتہ لوگوں کے خلیفے بنے، ایسے ہی تم سے منتقل ہو کر دوسروں کے پاس پہنچے گی۔ تم پچھلوں کے خلیفے ہو، آئندہ نسلیں تمہاری خلیفہ بنے گی۔ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، عورتوں سے بچو، یعنی ان کے سبب ناجائز امور میں نہ پڑو اور ان کی فتنہ انگیزی کی وجہ سے دین کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچو۔ امام شرف الدین حسین بن محمد طیبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس بات سے بچو کہ تم عورتوں کے پاس حرام ذریعے سے آؤ یا ان کی سب باتیں قبول کرو، کیونکہ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں اور اکثر اوقات ان کے کلام میں بھلائی نہیں ہوتی۔ بنی اسرائیل میں پہلے فتنے کا سبب عورتیں ہی بنی۔ حدیث مذکور اور اس کی وضاحت سے ملنے والے 5 مدنی پھول۔ نمبر 1، دنیا دیکھنے میں سرسبز اور میٹھی ہے اور اس کا مال و متاع بڑا خوشنما ہے، لیکن یہ سب ایک آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں کامیابی کے لیے دنیا اور عورتوں کے فتنے سے بچنا ضروری ہے۔ نمبر 2، دنیا سبزے کی مانند ہے، اگر جانور ضرورت سے زیادہ سبزہ چر لے تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان اگر حد سے زیادہ دنیا میں مشغول ہو جائے تو وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ نمبر 3، نفس و شیطان انسان کی نظر میں دنیا کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں تاکہ بندہ آخرت سے غافل ہو جائے، اسی لیے نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچنا ضروری ہے۔ نمبر 4، جو شخص بیجا شہوات نفسانی کی تکمیل سے لذت حاصل کرتا ہے، وہ موت کے وقت ان خواہشات سے نفرت کرے گا اور ان کی وجہ سے شدید تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ نمبر 5، دنیا کسی کے پاس نہیں رہتی، بلکہ یہ ہمارے آباء و اجداد کے پاس تھی، اب ہمارے پاس ہے اور آئندہ آنے والی نسلوں کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ دنیا اور اس کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔